नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद इसामुद्दीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। कोविड के बाद दुनिया भर की नजरें हिंदुस्तान पर मरकूज। वजीर आजम मोदी का तासुर, सेहत के शोबे में हिंदुस्तान की मिसाली तरक्की और कायदाना रोल। आज शाम मुनक्किद होगी इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 5 रियासतों के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी किए जाने का इम्कान। मगरब बंगाल में सियासी गहमा गहमी उरूज पर। जनूबी 24 परगना जिले में मरकजी वजीर स्मृति ईरानी का रोड शो। हिंदुस्तान से दीगर मुल्कों के लिए 3.61 करोड़ वैक्सीन खुराकों की बरामदात। 1 मार्च से मुल्क में दूसरे मरहले के वैक्सीनेशन का अमल होगा शुरू। और धान की फसल में तेलंगाना मुल्क में सरे फहरिस्त। कपास की काश्त में गुजरात को छोड़ा पीछे। और पेश हैं खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमिलनाडु डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी के 33वीं तक़सीम असनाद के जलसे से खिताब किया। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान का सेहत के निज़ाम को दुनिया एक नए तनाजुर में देख रही है। कोरोना की मुश्किल घड़ी में हिंदुस्तान ने तिब्बी शोबे में कायदाना और मिसाली रोल अदा किया है। दीगर मुल्कों के मुकाबले हिंदुस्तान में सेहतयाबी की शरह काफ़ी बेहतर रही है, क्योंकि हुकूमत और अवाम ने एहतियाती तौर पर मौसर इक़दाम किए। जलसे तक़सीम असनाद के दौरान कुल 17,591 उम्मीदवारों को डिग्रियां और असनाद तफवीज़। दिस इज द टाइम when you will transition from one important phase of your life to another. This is the time when you will transition from learning to healing. This is the time when you will transition from earning marks in your exams to making a mark in society. Friends, the COVID-19 pandemic was a completely unexpected occurrence for the world. There was no preset formula for anything. In such a time, India had not only made a new path, but also helped others walk with it. India has among the lowest death rates. Recovery rates are high. India is producing medicines for the world and making vaccines for the world. You are graduating at a time when there is a वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स के इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि खेल सिर्फ वक्त गुजारी के लिए नहीं, बल्कि सेहत को बनाए रखने में मुआविन साबित होता है। मोदी ने कहा कि खेलों के जरिए जिस्मानी और जहनी सुकून हासिल होता है। मौसम सरमा के ये खेल गुलमर्ग में आज से शुरू हो रहे हैं और अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेंगे। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और जम्मू कश्मीर की विंटर गेम्स एसोसिएशन के इश्तराक से नौजवानों के उमूर और खेलों की वजारत ने इन खेलों का एहतमाम किया है। इन खेलों में 27 रियासतों, मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों और मुख्तलिफ बोर्ड्स की टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये इंटरनेशनल विंटर गेम्स में भारत की प्रभावी उपस्थिति के साथ ही जम्मू कश्मीर को इसका एक प्रमुख हब बनाने की तरफ बहुत बड़ा कदम है। मैं जम्मू कश्मीर को और देश भर से आए सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का अनुभव विंटर ओलंपिक्स के पोडियम पर भारत के गौरव को बढ़ाने में बहुत काम आएगा। केरला और मगरब बंगाल के बशमूल 4 रियासतों और 1 मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाके में इंतखाबी बिगुल बजने वाला है। आज शाम 4:30 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रेस मीट तलब की है। इम्कान है कि इस प्रेस मीट में चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केरला, मगरब बंगाल, तमिलनाडु, आसाम और पुडुचेरी असम्बली इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान करेंगे। वाज़ेह है कि अब तक इंतखाबी कमीशन ने इन तमाम रियासतों का दौरा करते हुए इंतखाबी सरगर्मियों का जायजा लिया है और इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में सियासी कायदीन के बशमूल मुतल्लिका रियासतों में आला अहदेदारों के साथ इजलास कर चुका है। इसके साथ साथ तेलंगाना के नागार्जुना सागर के ज़िमनी इंतखाबात और तिरुपति के पार्लिमानी सीट के ज़िमनी इंतखाब के लिए भी शेड्यूल जारी करने का इम्कान है।
اسمبلی انتخابات جوں قریب آ رہے ہیں، مغرب بنگال میں سیاسی گہما گہمی عروج پر پہنچ رہی ہے۔ بہت پہلے سے ہی تمام سیاسی پارٹیاں بنگال کے عوام کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے کوششیں شروع کر چکے ہیں۔ ریاست میں برسر اقتدار ترنمول کانگریس کے بشمول اپوزیشن بی جے پی، کانگریس، بائیں بازو کی جماعتیں بڑے پیمانے پر تشہیر میں مصروف ہیں۔ اس ضمن میں آج بی جے پی کی جانب سے مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی بنگال میں تشہیر کر رہی ہیں۔ انہوں نے آج 24 پرگنہ ضلع کے پانچ کوٹا ایریا میں روڈ شو منعقد کیا۔ انہوں نے عوام سے بی جے پی کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور وزیر داخلہ امت شاہ نے بالا کوٹ میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر فضائیہ کی کارروائی کے 2 سال مکمل ہونے کے موقع پر ایئر فورس کے جوانوں کو سلام کیا۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں راجناتھ سنگھ نے کہا کہ بالا کوٹ فضائی حملے کی سالگرہ کے موقع پر میں فضائیہ کے بہادر جوانوں کی غیر معمولی ہمت اور لگن کو سلام کرتا ہوں۔ بالا کوٹ ایئر اسٹرائیک کی کامیابی نے دہشت گردی کے خلاف کارروائی کرنے کی ہندوستان نے مضبوط عزائم کا مظاہرہ کیا۔ ہمیں اپنے مسلح افواج پر فخر ہے جو ملک کو محفوظ رکھتے ہیں۔ امت شاہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ 2019 میں آج ہی کے دن ایئر فورس نے پلوامہ دہشت گردی کے حملے کا جواب دے کر نئے ہندوستان کی دہشت گردی کے خلاف اپنی پالیسی کو واضح کیا تھا۔ میں پلوامہ کے بہادر سپاہیوں کو یاد کرتے ہوئے ایئر فورس کی بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ملک اور ہمارے فوجیوں کی سلامتی سب سے اوپر ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ 2019 میں اسی دن پاکستان کے مقبوضہ کشمیر کے بالا کوٹ میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر فضائیہ کی بمباری میں بڑی تعداد میں دہشت گرد ہلاک اور ان کے ٹھکانے تباہ کر دیے گئے تھے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ تنخواہیں اور وظیفہ وصول کرنا سرکاری ملازمین اور وظیفہ یابوں کا حق ہے۔ عدالت نے تنخواہوں اور وظیفے کی تاخیر سے ادائیگی پر حکومت سے کہا کہ وہ ملازمین اور وظیفہ یابوں کو اس کا مناسب سود بھی ادا کرے۔ مارچ اور اپریل 2020 کے درمیان آندھرا پردیش حکومت نے کورونا کی وجہ سے ہونے والی مالی بحران سے سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور پینشن کو کچھ وقفے کے لیے روک دیا تھا۔ حکومت نے اس سلسلے میں احکامات جاری کیے تھے۔ ایک موظف ضلع جج نے ہائی کورٹ میں مفاد عامہ کے تحت حکومت کے فیصلے کے خلاف ایک درخواست داخل کی تھی۔ عدالت نے 12% سود کے ساتھ تنخواہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کو حکومت نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے بھی ملازمین کے حق میں فیصلہ سنایا ہے، جبکہ ایک اور دوسرے فیصلے میں سپریم کورٹ نے ہندو خواتین کے حق میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ شوہر کی جانب سے ملنے والی جائیداد کو وہ اپنے والدین کے رشتہ داروں کو دے سکتی ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق ہندوستان نے دنیا بھر کے مختلف ممالک کو اب تک 3.61 کروڑ کورونا ویکسین کی خوراک سربراہ کی ہے۔ امداد کے طور پر 20 ملکوں کے لیے 66.5 لاکھ خوراک سپلائی کی ہے، جبکہ تجارتی مقاصد کے تحت 294.44 لاکھ ڈوز فراہم کیے گئے ہیں۔ آنے والے آئندہ دنوں میں مرحلہ وار طور پر ویکسین کی سربراہی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ سریواستو نے کہا کہ دیسی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے بیرون ملک ویکسین بھیجی جا رہی ہے۔ اب تک بنگلہ دیش، میانمار، نیپال، بھوٹان، مالدیپ، موریشس، سیشلز، سری لنکا، بحرین، عمان، افغانستان، باربیڈوس، ڈومینیکن ریپبلک جیسے ملکوں کو ویکسینیشن بطور تحفہ دیا گیا ہے۔ تجارتی مقاصد کے تحت ویکسین حاصل کرنے والے ملکوں میں برازیل، مراکش، بنگلہ دیش، میانمار، مصر، الجیریا، جنوبی افریقہ، کویت اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔ ہندوستانی دواسازی کی صنعت دنیا میں سب سے بڑی ہے۔ تلنگانہ میں اس بار 50.49 لاکھ ایکڑ اراضی پر دھان کی فصل ہوئی ہے، جس کی وجہ سے تلنگانہ ریاست کو ملک میں پہلا مقام حاصل ہوا ہے۔ رواں سال 11 لاکھ ایکڑ پر دھان ہوئی ہے، 2014 کے مقابلے میں 4 گنا اضافہ ہوا۔ اس سال خریف میں 65 لاکھ ایکڑ پر فصلیں لگائی گئی ہیں، جس میں دھان کی فصل سب سے زیادہ ہے۔ ملک میں دھان کی فصل میں دوسرے مقام پر تمل ناڈو ہے۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ خبرنامے کا یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ مجھے دیں اجازت، لیکن چلتے چلتے ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ اب آپ دوردرشن یادگیری کی خبریں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر ڈی ڈی نیوز تلنگانہ، ٹویٹر پر ڈی ڈی نیوز تلنگانہ @DD یادگیری نیوز اور فیس بک پر ڈی ڈی نیوز تلنگانہ کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ کووڈ کے بعد دنیا بھر کی نظریں ہندوستان پر مرکوز۔ وزیر اعظم مودی کا تاثر، صحت کے شعبے میں ہندوستان کی مثالی ترقی اور قائدانہ رول۔ آج شام منعقد ہوگی الیکشن کمیشن کی پریس کانفرنس، 5 ریاستوں کے لیے انتخابی شیڈول جاری کیے جانے کا امکان۔ مغرب بنگال میں سیاسی گہما گہمی عروج پر، جنوبی 24 پرگنہ ضلع میں مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی کا روڈ شو۔
ہندوستان سے دیگر ملکوں کے لیے 3.61 کروڑ ویکسین خوراکوں کی برآمدات۔ 1 مارچ سے ملک میں دوسرے مرحلے کے ویکسینیشن کا عمل ہوگا شروع۔ اور دھان کی فصل میں تلنگانہ ملک میں سر فہرست، کپاس کی کاشت میں گجرات کو چھوڑا پیچھے۔